ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے، اور کسی نہ کسی نے دربان بھی بننا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو۔ وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فضیلت دی ہے، ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا۔ ہم نے نا اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور کچھ لوگ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہیں۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں، تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر
بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں ہمیں نہ دو تین پریشان کرتی جو جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں، بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے، اب جس کو ملتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے، صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ایک منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو تکبر کا شکار کرتا سے عطا کرتا ہے، اور اس اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ جناب مجھے تکلیف ہے میں ذرا جلدی چیک کرانا ہوں، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ تو پھر یہ کون سے اس نے لفظ سیکھے ہیں اتنے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیز آپ کی روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میں چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا، وہ چلے گئے، رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات کہتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنی والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے، اللہ بڑے بوجھ سے بچا لے۔ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔
تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ او خدا کے بندے، اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے، ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر۔ یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے ہی نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بھی۔ بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا، یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں، یہ سب سے گناہ گار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں۔ برے بندے میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھیں، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔
اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق، مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو شاہ پر چکے ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ داماد کو، کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر ان لا سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی گھر ہے، مفت کی بلیک میلنگ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ۔ میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے۔ جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے۔ ادب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے ہتھیلیاں کر دیتے تھے۔ آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے۔ بعد سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے۔ وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگ تھے۔ تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا۔ اب ایک ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی۔ طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو۔ نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے ہیں۔ اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے ہیں، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے۔ کیوں ہاتھ باندھے ہیں دونوں نے، عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، دو جملے حضور نے کہے، آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو کوئی زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ دو کڑیاں ہی میرے من وچ رکیا ہے، کر گیا نور اجالا۔